سر نون تھریٹ اور ڈینجر ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی آپ لوگ خود کہتے رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں ہم نے اس کی جان کو خطرے کا ایک خدشہ ظاہر کیا تھا جب پیٹ کچہری میں ہوتا تھا، کبھی ہم نے کمپلیکس میں ظاہر نہیں کیا تھا۔ اگر آج خان صاحب کو بیل مل جاتی اور کل اس نے کورٹ میں پیش ہونا تو کیسے کورٹ میں پیش ہوں گے؟ کسی بھی پہلے کبھی بھی کسی کیس میں خطرے کی پیش نظر آپ کیس کو اس میں نہیں لے کے جا سکتے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوگا۔ اگر ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی، ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق چلنا ہے تو انہوں نے ہر صورت میں اس کو یہاں کورٹ میں لانا۔ تو یہ سرکاری ملازم ہے نا آپ کے جیل سپرنٹینڈنٹ، کیا ان کو گرفتار ہونا چاہیے یا توہین عدالت لگنی چاہیے؟ توہین عدالت اور اس کی میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، کسی بھی سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے میں نہیں پروڈیوس کر سکتا جیل سیکیورٹی کے لیے۔ وہ سیکیورٹی مانگے اور سیکیورٹی وہ ایک صورت میں صرف نہیں پیش کر سکتا اور روٹین میں نہیں پیش کیا جا سکتا، جب اس کے پاس جیل کے ہاسپٹل کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ ایکیوزڈ بیمار ہے، وہ جانے کا قابل نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں پروڈیوس، مگر آج جو انہوں نے رپورٹیں دی ہیں آج جو وہ سیکیورٹی کنسرن، دس از نن آف دا بزنس آف دی سپرنٹینڈنٹ جیل کہ وہ کہے کہ میرے خیال میں وہ جیسے بھی ہے وہ حکومت سے متعلقہ سیکیورٹی تو اس کو جب یہ رپورٹس آئیں آئیڈیل سچویشن میں آپ کہہ رہے ہیں ان رپورٹس کی بنا پہ ان کو وزارت داخلہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں مزید سیکیورٹی دیں، کیونکہ ہمیں تو آرڈر ہے کہ باس ہمیں لے کے جانا ہے قریشی صاحب۔ آج اگر آپ ان کو ایسے کہے کہ کیا پہلے بھی آپ نے اس کو پولیس لائن میں رکھا تھا، تو آپ اگر پولیس لائن میں ادھر لے کے آئے اسلام آباد، پولیس لائن میں تو پہلے بھی آپ لے کے گئے تھے، آپ نے کورٹ کو جو کر دیا تھا پھر بھی وہاں لے کے گئے تھے، اور جس وقت ہم آ رہے تھے تو ہم سے تو ساری سیکیورٹی واپس لے لی تھی، گاڑیاں ساری لے لی تھی، وہ جو ان کے ذاتی سیکیورٹی تھے وہ سارے لے لیے تھے۔ ہمارے پاس ایون ایک سیکیورٹی بلٹ پروف گاڑی کورٹ کی پریمس اٹھا کے لے گئے، اس وقت کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں۔ اب فرق کیا پڑا؟ 300 مرتبہ کورٹ کیسز میں پیش آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ یہ صرف اس کی ایک جھلک نہیں دیکھنا چاہتے کہ کورٹ آئے گا، اس کی ہوگی، اس کا ایک امپیکٹ پڑے گا پبلک پہ، پبلک پرسپشن ہی یہی ہے، تو یہ اس کو فیس نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ابھی بھی وہ اپنے آپ کو اس ڈارک میں رکھتے ہیں کہ ان کو نہ آنے سے فرق پڑے گا۔ تو شاہ خاور صاحب ایک جھلک سے اتنا متاثر ہو رہے ہیں پورا سسٹم، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں گوہر صاحب، کیونکہ کیا یہ ریاستی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر ایکیوزڈ کو کورٹ میں پیش کیا جائے؟ دیکھیے بالکل ہے، یہ ایکیوز کو بالکل پیش کرنا چاہیے، یہ انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے اور عدالت کا بھی یہ جو بالکل یہ ان کے پاس پاورز ہیں کہ وہ کمپیل کریں۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں، بیرسٹر گور کو بھی پتا ہے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے ڈیفائنس نہیں کی، انہوں نے ریلائی کی، کیونکہ جو قیدیوں کو انڈر ٹرائلز کو جو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے جیل سے کورٹ تک، وہ اسلام آباد کیپٹل پولیس جو ہے ان کا ایک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ جو ہے فیڈ بیک لیتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے، اور وہ بڑی اتھینٹک رپورٹس ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بالکل کلیئر ٹرمز میں یہ کہوں کہ اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل اس میں موٹیویشن شامل ہے، یہ صرف اور صرف جو خان صاحب ہیں ان کی سیکیورٹی، ان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ہائی کورٹس میں یا ڈسٹرکٹ کورٹس میں یا کورٹس میں جاتے تھے تو اپنے گرد ایک پورا سیکیورٹی کا حصار بناتے تھے، بلکہ وہ ایک شیلڈ جو ہے اپنے سر کے اوپر رکھتے تھے کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کو لائف سیکیورٹی، لائف تھریٹس ہیں، تو اس لیے وہ اتنے کانشیس ہوتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کے بھی مفاد میں ہے کہ وہ چونکہ جیل میں ہے، جیل میں جو ابھی کمرہ عدالت ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ان کی فیملیز بھی آ سکیں گی۔ ابھی جو عدالت نے حکم دیا ہے اس میں جو میڈیا کے لوگوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی، دیٹ ول بی این اوپن ٹرائل۔ اس میں بلکہ آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی شہری جو کہ خواہش ظاہر کرے بالکل اس کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ اس کو بھی سر شاہ محمود قریشی کو کس بنا پہ پھر نہیں پیش کیا؟ یو وانٹ ایڈ سم تھنگ؟ دیکھیں میں جو اس میں ایڈ کرنا تو اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو ٹرائل اگر آپ نے وینیو جیل بھی رکھنا ہے تو ادھر بھی اوپن ہوگا، اور وہ کبھی بھی اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کورٹ روم کتنا چھوٹا کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں صرف 5 فیملی ممبر آ سکتے ہیں، وکیلوں کے آنا بھی آپ کرتے ہیں، ان سے ملاقات کی ٹائم بھی آپ لمٹ کرتے ہیں، پبلک کو بھی نہیں آنے دے رہے، تو یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے۔ ان کیمرہ یا اوپن، کورٹ نے دونوں لفظ کہیں، ان کیمرہ اور اوپن۔ ان کیمرہ پروسیڈنگ تب ہوگی جس وقت آپ جیل کے ہاتھے میں اوپن ٹرائل نہیں تصور کرتے اسے؟ نہیں بالکل ہی نہیں۔ اس کو بھی چیلنج کریں گے جو آج فیصلہ ہے؟ دیکھو یہ کورٹ نے پہلے ہی آرڈر میں لکھا تھا کہ اگر ایسا آرڈر ہو سکے تو جو بھی ہوگا آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ کریں گے؟ یہ ہم چیلنج کریں گے، اس کو جا رہے ہیں اب آج کے فیصلے کو بھی چیلنج کریں گے؟ آج کے فیصلے کو بالکل چیلنج کریں گے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اگر وینیو رکھنا ہے جیل میں وہ بھی پھر اوپن ہوگا، وہ بھی پھر اوپن ہوگا، وہاں بھی ساری پبلک ہوگی، تو ساری پبلک آئے گی۔
دیکھیں نہیں وہ آپ سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کر لیں, کتنے لوگ آئیں گے کتنے ہوں گے, وہ سیکیورٹی ارینجمنٹ پہلے بھی جس طرح یہ کہہ رہے کہ ہم آتے تھے سیکیورٹی ارینجمنٹ کر کے آتے ہیں. سیکیورٹی کے ارینجمنٹ نہ کرنا تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں سیکیورٹی کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتے مطلب یہ اب سارے ٹرائل جیلوں میں کرائیں. جی شاہ خاور صاحب, قریشی صاحب کو کیوں نہیں ڈالا, مختصراً فرما دیجئے, ان کو کیوں نہیں پیش کیا؟ بالکل اس کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ قریشی صاحب جو تھے ان کو کوئی لائف سیکیورٹی کی بات نہیں تھی, ان کو پیش کیا جانا ضروری تھا, لیکن چونکہ وہ خلاف ورزی تو کی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ دونوں انڈر ٹرائل ہیں اور ان کو اکٹھا ہی لانا تھا, تو میں اس پہ میں ویسے بالکل اس بات پہ میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا. یہ کورٹ ان کو طلب کر سکتی تھی, کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ کا جو معاملہ تھا وہ شاہ محمود قریشی کا نہیں تھا, لیکن چونکہ آرڈر پاس ہو چکا ہے اور اگر اس میں کوئی قانونی سکم ہے تو جیسے بھی بیرسٹر گوہر فرما رہے ہیں کہ وہ اس آرڈر کو بھی چیلنج کریں گے, بالکل ان کا رائٹ ہے اس آرڈر کو چیلنج کرنا. لیکن میں ابھی بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر بیرسٹر گوہر یا پی ٹی آئی کے جو کور کمیٹی ہے یہ اگر شیورٹی دیتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ارینجمنٹس میں کوئی لیپس نہیں ہوگا اور اس کو اوپن ایک میدان میں اس کی کورٹ لگا دی جائے, اگر یہ گارنٹی دیتے ہیں تو اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا دیکھیں بڑی گارنٹی ہے, سیکیورٹی کی ذمہ داری ہمیشہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے اور وہ کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب خان صاحب کو کورٹ میں پیش کیا جانا تھا تو وہ کورٹ روم کے اندر نہیں گئے تھے, وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان کی حاضری لگائی گئی تھی. ہاں وہ اس پہ میں آپ کو ضرور یہ کہتا ہوں کہ وہ کورٹ کے اندر بھی ان کو خبر تھی کہ وہاں پہ ان پہ حملہ ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ان کو ایک پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے. اب چونکہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا, اس میں ان کی فیملی ممبرز بھی ہوں گے, میڈیا بھی ہوگا, وکلا بھی ہوں گے. اور دوسری بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ بیرسٹر گوہر صاحب اگر اس تاریخ پیشی پہ ادھر چلے جائیں تو جتنا کنڈیوسو ماحول کورٹ روم میں ہوتا ہے, کیونکہ پچھلے بھی جو اس میں سماعتیں ہوئی ہیں 4-4, 5-5 گھنٹے کی ہوئی ہیں, ان دونوں کی فیملی ممبرز ادھر بیٹھے رہے, ان کے وکلا بیٹھے رہے. اگر عام طور پہ جو جیل مینول کے تحت ملاقات ہوتی ہے اس میں ان کو ایسے کمروں میں بٹھایا جاتا ہے جہاں پہ بگنگ ڈیوائسز بھی ہو سکتی ہے, اس میں اتنی سیکریسی نہیں ہوتی. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اس کے بارے میں کہوں, جہاں لاسٹ ٹائم کہتے ہیں کہ اس پر اٹیک ہو سکتا تھا اور خان صاحب کی جو حاضری تھی وہ گاڑی میں لگوائی گئی تھی, تو وہ ضرور تھا. وہ 18 مارچ کی ڈیٹ ہے, لیکن دیکھو خان صاحب کی 18 مارچ کی جو حاضری تھی وہ کون سے سیکیورٹی بریچ کی وجہ سے ہوا تھا, وہ تو اس کے پہلے سے اس کے اندر. آپ لوگ گارنٹی دینے کو تیار ہیں جیسے شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھے گارنٹی آپ ہمیں خان صاحب سے گارنٹی عدالت نے مانگی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں وہ اس طرح نہیں, اگر جو 18 مارچ کی جس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اٹیک ہو سکتا تھا اس لیے کورٹ کے اندر نہیں آئے, وہ کیسے تھا؟ وہ تو ساری کی ساری سیکیورٹی فورسز والی وہاں آئی تھی, وہ سارا ایف سی جتنا زیادہ تھا تو وہ تو ایک بندے کے پیچھے تو ریاست کی ذمہ داری ہے. یو آر ناٹ ٹیکنگ دس ریسپانسبلٹی. ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست سیکیورٹی پرووائڈ کر کے فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن کرے, اوپن ٹرائل رکھ کے وہ وہاں اس کو لے کے آئیں اور وہاں ٹرائل چلائیں.